کبھی آپ نے سوچا ہے جب آپ پیاس سے بے حال ہوتے ہیں، جب حل خشک ہوتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا مگر پھر بھی آپ پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتے، تو اس وقت آسمانوں کا رب آپ کے بارے میں کیا فرماتا ہوگا؟ جب رمضان آتا ہے فضا بدل جاتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں اور آسمانوں سے رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے آتے ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ خوشخبری سنائی ہے جو دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ روزہ دار کی وہ فضیلت جو شاید ہم نے کبھی گہرائی سے محسوس ہی نہ کی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سوچئے یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو آ جاؤ، میرے خزانے کھلے ہیں، میری رحمت تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ دنیا میں شاید لوگ اسے پسند نہ کریں مگر آسمانوں میں وہ خوشبو بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھوک اور پیاس اللہ کے لیے ہے۔ جو تکلیف اللہ کے لیے ہو وہ اللہ کے نزدیک قیمتی بن جاتی ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، روزہ میں اپنے منصب کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے، اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ اور وہ کون سی نوازشات ہیں جو صرف روزہ دار کے لیے مخصوص ہیں؟ روزہ صرف عبادت نہیں، محبت ہے، قرب ہے اور رب کی خصوصی توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ البقرہ ترجمہ، اور اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف نہیں دے رہے بلکہ ہمیں متقی بنا رہے ہیں، ہمیں پرہیزگار بناتے ہیں۔ روزہ دراصل نفس کو قابو میں کرنے کی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ سوچئے نماز کا اجر بھی ہے، زکوٰۃ کا اجر بھی ہے، مگر روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود بدلہ دوں گا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ خود بدلہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کی خوشی تو ہم سب جانتے ہیں، مگر وہ دوسری خوشی جب بندہ اللہ سے ملے گا اور اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے تو نے میرے لیے پیاس برداشت کی، آج میں تجھے ہمیشہ کی راحت دیتا ہوں۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں ایک روزہ دار بھی ہے۔ جب آپ افطار سے چند لمحے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ دنیا میں سفارشیں ڈھونڈتے ہیں اور روزہ دار کو براہ راست رسائی مل جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ یہ وہ دروازہ ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، یعنی ایک مکمل VIP انٹری صرف ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں پیاس برداشت کی۔ ایک ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا، بیٹا ابھی تم پر روزہ فرض نہیں، مگر بچہ کہنے لگا، امی میں بھی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ دوپہر تک وہ کمزور ہو گیا۔ ماں نے پانی پیش کیا مگر اس نے کہا، اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ وہ معصوم نیت، وہ سچی چاہت اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے کتنا بڑا موقع ہے، ایک مہینہ اور پوری زندگی کی صفائی، اور اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہی نوازشات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں،
رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی، جنت میں بلند درجات، دل کا سکون، دعا کی قبولیت اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا۔ قیامت کے دن جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے تو روزہ دار کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے لیے اپنی خواہشات چھوڑ دیں۔ دنیا میں کسی نے تعریف نہ کی ہو مگر آسمانوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ یعنی اگر زبان جھوٹ بولے، دل میں کینہ ہو، آنکھیں گناہ دیکھیں تو روزہ صرف رسم رہ جاتا ہے۔ روزہ صرف کھانا چھوڑنا نہیں بلکہ غیبت چھوڑنا، غصہ چھوڑنا، حسد چھوڑنا، تکبر چھوڑنا۔ روزہ ہمیں ہر برائی سے دور رکھتا ہے۔ روزہ ہمیں اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ سوچیں جب آپ سحری میں اٹھتے ہیں، جب نیند آنکھوں میں ہوتی ہے مگر دل کہتا ہے اللہ کے لیے، تو عرش والا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے لیے جاگا ہے، میں اسے حالی نہیں لوٹاؤں گا۔ آج اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ اللہ کے خاص مہمان ہیں۔ اے اللہ ہمیں سچا روزہ دار بنا دے، ہمیں صرف بھوک نہیں تقویٰ نصیب فرما، ہمیں باب ریان سے داخل فرما اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔